अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे सौदा दिल का नावल की एपिसोड नंबर 50 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और चलते हैं एपिसोड की जानिब। अनायशा, अपने खूबसूरत गंभीर धीमे लहजे में अरबद खान ने अपनी ज़िंदगी को पुकारा। रात का जाने कौन सा पहर था जब वो कमरे में दाखिल हुआ तो इस परिविश को अपने बिस्तर पर बड़े एहतिकाक के साथ महवे ख्वाब पाया। शाहाना चाल चलते इसने बेड के करीब आकर अपने पाँव को जूतों से आज़ाद किया और जगह बनाते हुए इसके पहलू में आकर लेट गया। एक हाथ को इसके पेट के गिर्द फैलाकर जबकि दूसरे हाथ को तकिए पर कोहनी के बल रखकर वो इसके मनमोहने चेहरे के खूबसूरत नकूश को बड़ी महवियत से देखते इस परिविश चेहरे पर फरिश्ता हुआ था। इसकी बोझल निगाहें बेख्तियारी में इसकी खूबसूरत नर्म व मुलायम गुलाबी होंठों का अहाता कर रही थी, जबकि वो इसकी आमद से बेखबर अपनी मीठी नींद में बड़ी गहराई से गुम थी। वैसे तो वो इसके पास आने पर पल में ज़ख्मी शेरनी की तरह इस पर चढ़ दौड़ती थी। वजह अरबद खान का अनायशा खानज़ादा को ज़बरदस्ती खानज़ादा मेंशन से खानवेला लाना था। खैर, इस वक्त वो अपने इस सितमगर की आमद से बेखबर थी। शायद हो सकता है कि वो अभी अभी सोई हो, जिसकी वजह से इस पर नींद का गुलबा काफ़ी गहरा था। नरमी से इसके नरम मुलायम नाजुक होंठों को अंगूठे से मसल कर इसके गुलाबी होंठों पर झुक गई। इसने इसके निचले सूखे लब पर अपनी गीली जुबान को फेरकर तर किया था। इसका दहकता लम्स अनायशा अरबद खान को नींद में ही बेचैन कर गया और पट से अपनी भूरी आंखों को खोलते हुए इसने खुद पर झुके इस देवकामत शख्स को देखा था। नफरत से झटकते इसने खुद पर झुके शख्स को खुद से दूर धकेलना चाहा था, जबकि इसके मजबूत वर्जिशी वजूद के आगे इसकी कमज़ोर मज़ाहमतें बेकार रह गई। जबकि इसकी मज़ाहमत को किसी खातिर में न लाते इसने इसके मज़ाहमत करते हाथों को अपनी मुट्ठियों में जकड़ कर सर पर से गुजारते तकिए पर रखा था और फिर अपने कसरती जिस्म का सारा वज़न इस पर ला दे वो इसके ऊपर मज़ीद झुकाया। अपने चेहरे पर पड़ती इसकी झुलसा देने वाली गर्म सांसों को महसूस करते इसकी आग छोड़ती कुर्बत में इसने इसकी बेबाक नज़रों से हारते कराहत से अपना रुख मोड़ लिया। जबकि इसकी इस हरकत पर अरबद खान ने इसके हाथों को अपनी हाथ की मुट्ठी में लॉक करते दूसरे हाथ से इसकी थोड़ी को बेरहमी से जकड़ा था। मसला क्या है तुम्हारे साथ खानम? इसकी भूरी आंखों में अपने लिए नफरत को देखते इसने घुरा कर पूछा। आप पूछते हैं मेरे साथ मसला क्या है? मेरा मेजर मसला तो आप हैं अरबद खान। इसकी काली सियाह आंखों में बेखौफी से देखती इससे भी ज़्यादा काटदार लहजे में वो तकरीबन चीख कर बोली थी। वेरी स्ट्रेंज, आई लाइक इट योर मसला। अगर अरबद खान तुम्हारा मसला है तो मुझे ये सुनकर खुशी हुई। शुक्र है तुम्हारा मसला कोई और नहीं, वरना तुम्हारी इस नाजुक जान के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाना था। इसकी आंखों में मैंने खेजी से देखकर कहते इसने शरारत से इसके बालों की लिट को अपनी भारी उंगली में लपेटा था। इसके सर्द अंदाज पर एक पल के लिए वो इसकी पनाहों में पड़ी खौफ से लर्ज उठी थी और फिर इसके ज़रत पड़ते चेहरे की परवाह किए बगैर वो इसकी रवानगी से चलती सांसों को अपने दहकते लबों में कैद करते वो इसकी सांसों को बड़ी बेरहमी से कैद कर गया था। इस सितमगर की पनाहों में वो बिन आब के मछली के मानित फड़फड़ा कर रह गई, जो इसकी सांसों पर बुरी तरह से काबिज हो चुका था। काफ़ी देर तक इसकी सांसों पर पहरा बिठाए वो इसकी सांसों को अपनी सांसों में उलझाकर बुरी तरह से मुंतशिर कर चुका था। आंखों में सुर्खी का खुमार लिए इसने खींचकर इसकी शर्ट को इसके तन से जुदा किया था
اور پھر جا بجا لبوں سے چومتے اس کے سینے پر اپنی شدتوں کے سرخ گلاب کھلانے کے بعد وہ اس کی نازک کمر کو خود میں بھیجتا اسے اپنی درد بھری شدتوں سے روشناس کروا گیا تھا۔ اس کی اس شدت بھری جسارت کے بدلے اس سے پہلے کہ عنائشہ خانزادہ کے لبوں سے چیخ نکلتی جب اس کے لبوں کو سختی سے اپنی آہنی گرفت میں جکڑتے، وہ اس کی چیخ کا گلا بے رحمی سے گھونٹ چکا تھا اور پھر اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیوں کو پھنسائے تکیے کے دونوں سائڈ پر رکھتے اس کے لبوں کو رہائی بخشتے ہوئے اس نے اس کی نچلے لب کو بڑے سرور سے سک کر کے اس انداز میں کھینچا تھا کہ وہ بیچاری اس کی اس شدت بھری جسارت پر تڑپتے ہوئے سسک اٹھی تھی۔ رات کے پچھلے پہر اربد خان کی بے باک منمانیاں اپنے عروج پر تھیں، جس پر کمرے کی خاموش فضا میں اربد خان کی قربت کے زیر اثر عنائشہ خانزادہ کی معصوم سسکیاں گونج رہی تھیں، جبکہ وہ ستمگر بنا رفتہ رفتہ سے اس کے نرم و نازک وجود پر قابض ہوا، اس کے نازک وجود کو اپنے بھاری وجود سے یکجان کر چکا تھا، اپنی جان لیوا شدتوں سے اس کی جان نازک جان کو ہلکان کرتے ہوئے اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا، جبکہ اس کی پناہوں میں پڑا اس کا نازک مرمری وجود اس کی شدتوں کو سہنے کی تگ و دو کرتے ہلکان ہو رہا تھا۔ کب تک یوں ہی ڈپریشن کا شکار رہو گی؟ باہر نکلو گی تو طبیعت ذرا بہل جائے گی۔ عنائزہ خانزادہ کے کمرے میں انٹر ہوتے اس نے بڑے تعصب سے کہا، اظہر، کیا تم نہیں جانتے کیا ڈپریشن جب باعث سکون بن جائے تو خوشیاں اپنی اہمیت کھو بیٹھتی ہیں؟ اس کی بات پر وہ اداسی سے ایک سرد سانس کھینچ کر بولی تھی، اتنی مایوسی رب سے باندھنا ٹھیک نہیں ہے عنائزہ۔ اس کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھتے اس نے عنائزہ کو حوصلہ دینے والے انداز میں کہا، یہ بھی ٹھیک کہا ہے تم نے اظہر، لیکن پھر مجھے تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے اس ناداں دل کا کیا کروں کہ جسے عارض خانزادہ کے بغیر جینے کا ہنر نہیں۔ اس کی بات پر متفق ہوتے اس نے الٹا اس سے سوال کر ڈالا، اپنے غم سے ہارتے اس کا انداز تھکن سے انتہائی چور تھا۔ زندگی آگے بڑھ جانے کا نام ہے عنائزہ، اپنے دل کو غم کے بادلوں میں اکیلا مت چھوڑو، اسے مضبوط بناؤ، کیونکہ تمہارے علاوہ کوئی دوسرا تمہارے دل کو کمزور نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پر وہ سرد سانس خارج کرتے بولا، جبکہ بدلے میں عنائزہ نے نم آنکھوں سے اظہر خانزادہ کی بادامی رنگ آنکھوں میں دیکھا تھا، جو اسے خوشحال زندگی کی طرف لوٹانے کی خواہش مند ہوں، جبکہ اس کی بادامی رنگ آنکھوں میں جھانکتی اس کی بھری آنکھیں اظہر خانزادہ سے پوچھ رہی ہوں کہ کیا دل کو مضبوط بنانا اتنا آسان ہوتا ہے، وہ بھی تب جب دل کے نہا خانوں میں اس کے مکین کی جدائی کا گہرا داغ لگ چکا ہو۔ عنائزہ، بی بریو، ہمت رکھو یار، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے کمزور لہجے میں کہتے اس نے اس سے زیادہ جیسے خود کو تسلی دینا چاہی، جب تک میری زندگی کا یہ خلا پر نہیں ہو سکتا تب تک میرے لیے کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا اظہر خانزادہ۔ اس کے چہرے پر چھائی مایوسیت کے تاثرات بہت گہرے تھے، جس کو دیکھتے اظہر خانزادہ کو اپنا آپ مزید وہاں بیٹھنا بیکار لگا تھا۔ ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں مان، وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولا۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے یوں ہی بے دلی سے پوچھا۔ شائنہ کو لینے جا رہا ہوں، کافی دیر سے اپنے مائکے میں رہ رہی ہے تو سوچا آج اسے بھی لے ہی آؤں۔ تم بھی چلو میرے ساتھ، باہر نکلو گی تو طبیعت ذرا بہل جائے گی۔ میں بھی تم سے یہی کہنے آیا تھا لیکن ہمت نہ ہو سکی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ
وہ اس کی بات کو سن کر ہنوز خاموشی کا شکار رہی، جیسے سن کر انسنا کر دیا ہو۔ خوش رہو، اگرچہ خوش رہنا بہت مشکل ہے، لیکن میں دعا کروں گا اللہ پاک تمہاری زندگی میں خوشیوں کے رنگ پھر سے بھر دے۔ اس کی گہری خاموشی کو محسوس کرتے وہ اسے خوش رہنے کی تلقین کرتے کمرے سے واک آؤٹ کر گیا۔ اس گھر میں دیکھنا، ہمیں کوئی نہ کوئی راز ضرور ملے گا۔ اس شاندار گھر کی دیوار کو پھلانگتے وہ اس گھر کی شاندار عمارت پر ایک کڑی نگاہ ڈالتے آہستگی سے بولا تھا، حیدر خان، راز گھروں میں نہیں، دلوں میں ہوتے ہیں۔ اس کی طرف سرمئی رنگ سرخ آنکھوں سے دیکھتے وہ بلیک ماسک کے پیچھے چہرے کو چھپائے مسکرا کر بولا۔ اس کے چہرے کی دلکش مسکراہٹ بڑی پر اسرار تھی، جو مقابل کو خواہ تجسس میں ڈال دیا کرتی تھی۔ آئی لائک اٹ، تمہارا یہی کانفیڈنٹ بیہیویئر مجھے شروع سے پسند ہے، کیونکہ تم ہمیشہ وہ بات کرتے ہو جو سیدھے میرے دل میں تیر کی طرح چبھتی ہے۔ وہ اپنے دل کے عین مقام پر سینے پر زوردار مکہ مارتے جوش سے بولا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اس شاندار گھر کے داخلی دروازے کو عبور کرتے ہوئے وہ اس شاندار گھر کی عمارت میں دفن رازوں کی کھوج میں نکل پڑے تھے۔ وہ 2 دن پہلے زنیشا کو ملتان چھوڑ آیا تھا اور اب اپنے اسٹڈی روم میں اربد خان کے ساتھ بیٹھا کسی بات پر غور و فکر کرنے میں مصروف سفر تھا، جب ایک دم اسٹڈی روم کی خاموش فضا میں اس کی سرد آواز نے اسٹڈی روم کی خاموشی کو توڑتے ہوئے خلل پیدا کیا تھا۔ زخم بہت گہرا دیا ہے دشمن نے۔ دائیں ہاتھ کی کوہنی کو ٹیبل پر رکھے وہ اپنی تھوڑی کو رگڑتے کرب سے گہرا سانس بھر کر بولا تھا، جس پر اربد خان کی کالی سیاہ آنکھوں نے اس کی آنکھوں کے لہو چھلکاتے سبز رنگ کانچ کو دیکھا تھا، جو اکرام خانزادہ کے ضبط کی تنابیں توڑنے کی تگدد میں تھے۔ خان، مانا کہ زخم بہت گہرا ہے، نہ بھرنے والا، لیکن میں چاہتا ہوں اس زخم کو جلد بھر دیا جائے، کیونکہ اگر دشمن کے دیے زخم پر جلد مرہم نہ رکھا گیا تو یہ ناسور بن کر زہر اگلنا شروع کر دے گا۔ اکرام خانزادہ کی آنکھوں میں دیکھتے اربد خان انتہائی صفاقی سے کہہ رہا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے دشمن کو اس کی کھجار سے باہر نکال کر پھینکے، تاکہ دشمن کو اس سے بھی بڑے زخم سے روشناس کروایا جا سکے۔ اربد خان، کل تم کالج جاؤ گے اور پچھلے 1 ہفتے کا ریکارڈ مجھے لا کر دو گے۔ مجھے اس ادارے میں کام کر رہے اپنے ہی کسی فرد کا اس حادثے میں ملوث ہونے کا امکان لگتا ہے، کیونکہ اتنا بڑا حادثہ یوں بے سبب تو نہیں ہو گیا۔ دشمن نے کوئی گہری سازش کی ہو سکتی ہے اس کے پیچھے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ اس نے سبز رنگ آنکھوں میں سرخی لیے، اس کی سوچ بہت گہری تھی۔ اتنے میں اس کے موبائل کی روشن اسکرین پر میسج کی بیپٹ ہوئی، جس پر اربد خان اس کے اشارے پر کمرے سے باہر چلا گیا، اور پھر اربد خان کے جاتے ہی اس نے موبائل اسکرین پر روشن پیغام کو پڑھتے اپنے لیپ ٹاپ کو کھولتے اس کی چلتی روشن اسکرین پر بیرون ملک میں مقیم اپنے پارٹنر کے ساتھ آن لائن میٹنگ اٹینڈ کرنے لگا تھا۔ جاری ہے۔ تو پیارے ریڈرز، یہ رہی آج کی ایپیسوڈ۔ اگر ایپیسوڈ اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور پھر ملتے ہیں اسی ناول کے نیکسٹ پارٹ پر۔ تب تک کے لیے پیارے ریڈرز، اللہ حافظ، بائے بائے اینڈ ٹیک کیئر۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔